مذہبی افتراق پیدا کرنا، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا اور معاشی طور پہ مسلمانوں کو تباہ کرنا اور اخلاقی طور پہ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ 4 ہدف ہیں ان کے، اور وہ 4 ہدف انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ زیادہ تر قدرتی وسائل اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے، وہ زرعی وسائل ہوں یا معدنی وسائل ہوں، آبی وسائل ہوں یا دیگر وسائل، لیکن یہ بیچارے ان وسائل کے ہوتے ہوئے دنیا کے دستے۔ دوسرا، اللہ نے ان کو جمعیت اور قوت جو عطا کی ہے، لیکن 73 گروہوں میں بانٹ کر کے ان کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مخالف کھڑا کر دیا گیا۔ اور تیسرا، سیاسی طور پہ شورشیں، یہ آپ دیکھ لیں ساری اسلامی ممالک کے اندر ہے، پوری دنیا کا مطالعہ کر لیں، 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برس رہا ہو اور وہ کفار کی سرزمین۔ ساری لڑائیاں مسلمانوں کے دیس میں لڑی جا رہی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہوا ہے یوکرائن کا، اور آپ دیکھنا کہ بہت جلدی یہ حل کر لیا جائے گا۔ کشمیر ہے 70 سال سے لٹک رہا ہے، فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مشرقی تیمور چٹکیوں میں حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہمیں آنکھیں کھول کے جینا چاہیے، کیونکہ وہاں معاملہ اور تھا، جو خون بہہ رہا تھا وہ مسلمان کا خون نہیں تھا، وہ بھی ان مسائل سے ملتے جلتے مسائل تھے، لیکن چٹکیوں میں مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ تو کیا کشمیر نہیں ہو سکتا؟ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اب عدم استحکام ہے، جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک اچھے انداز سے چل رہے ہیں، جو عدم استحکام ہے وہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ہے۔ خانہ جنگیاں جتنی بھی دیکھ لیجئے وہ یہاں ہمارے ممالک کے اندر شروع کروائی جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر گئے اور ہم اٹھتے ہی نہیں پا رہے، اور ہماری بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں، وہ اندلس کی سلطنت دیکھ لیجئے کس طرح تباہ و برباد کر دی گئی، سقوط بغداد ہوا، اسی طرح خلافت عثمانیہ کا سقوط ہے، سقوط دہلی ہوا، اور ہماری اس ریجن کے اندر دیکھ لیجئے یہ ایک سقوط کابل ہے، اسی طرح سقوط ڈھاکہ ہے۔ تو یہ سارے سقوط ہمارے ساتھ ہی، اس لیے کہ جب ہم اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو یہ رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ ہمیں ہمارے نصابوں میں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ جس طرح نماز تمہارے اوپر فرض ہے، باقی امور تمہارے اوپر فرض ہیں، امت سازی کا عمل بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عقیدت سے لیا جانا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہارے اوپر فرض ہے اور محبت کے تقاضے تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر یہ بھی اسی طرح لازم۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس سمت ہم سفر کر رہے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے اس بات میں، باقی حکمرانوں کی ہے کہ وہ معاشی بحرانوں میں حکمران قوموں کو مبتلا نہ دے، چونکہ قوم جب معاشی بحران میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نظریے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ دور موجود میں کہتے ہیں اس دور کا ایٹم بم معاش ہے، جو قوم معیشت کی تباہی کے دانے پہ آ جاتی ہے اس سے پھر جو مرضی آپ منوا لیں، اور آپ جانتے ہیں مسلم حکومتیں کیا کچھ نہیں مان لیتی ہیں، اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ، لیکن ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، ملک کو اس بے دردی سے لوٹا نہیں، نوچا ہے انہوں نے، لیکن ابھی تک ان کے پیٹ ہی نہیں بھرے اور نہ مستقبل میں کوئی بھرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ تو یہ ایک دردناک صورتحال ہے۔ جو اسلام کو دوسرا بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ منبر و محراب کے ذمہ داران